السلام علیکم، میں ہوں جاسر۔ آپ نے کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی اور بٹ کوائن کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی آخر ہے کیا۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی کیا بلا ہے اور یہ پوری کرپٹو کرنسی کی دنیا کیسے وجود میں آئی۔ تو زمانہ قدیم میں آج سے تقریباً 8,000 سال پہلے جب کرنسی نوٹ نہیں ہوتے تھے تو اس وقت جو لین دین کا سسٹم ہوتا تھا وہ بارٹر سسٹم کہلاتا تھا، جس میں چیزوں کے بدلے میں چیزیں میسر ہوتی تھی۔ جیسے کسی کو چاول چاہیے تو وہ چاول کے بدلے میں کوئی چیز دے کر دوسرے شخص سے چاول حاصل کر لیتا تھا۔ وہ کہ وہ سسٹم کچھ زیادہ کامیاب نہیں تھا۔ اس کے بعد سونے، چاندی اور کانسی کے سکوں کا دور آیا، مگر ان سکوں کے وزن کی وجہ سے ان سکوں کو کیری کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس کا حل سرکار نے یہ نکالا کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ کے پاس جو سونا ہے وہ آپ سرکار کے پاس جمع کرا دیں، اس کے بدلے میں سرکار آپ کو اس سونے کے مالیت کی ایک رسید دے گی جس سے آپ لین دین کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کرنسی نوٹ وجود میں آئے۔ شروع میں ان نوٹوں کا سائز کافی بڑا ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سائز چھوٹا ہوتا چلا گیا اور پھر نوٹوں کے بجائے لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیے، اور اس میں بھی اب کافی جدت آ رہی ہے۔ اب آپ اپنے موبائل سے QR کوڈ سکین کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ بات یہی نہیں رکی، پھر وجود میں آئی ڈیجیٹل کرنسی۔ 2009 سے کرپٹو کرنسی کا آغاز ہوا۔ شروع میں لوگوں میں اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں تھی، لیکن پچھلے چند برسوں سے کرپٹو کرنسی کافی مقبولیت حاصل کر رہی ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والا دور ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہوگا۔ تو یہ ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آئیے اس کانسیپٹ کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم منی اور کرنسی میں فرق جانتے ہیں۔ آپ کے پاس جو کرنسی نوٹ ہیں آپ ان کو ہی منی تصور کرتے ہیں، مگر کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے پاس یہ جو 5,000 کا نوٹ ہے، اگر گورنمنٹ اس کو کینسل کر دے تو اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کرنسی نوٹ کی ویلیو کبھی بھی 0 ہو سکتی ہے، لیکن منی کی ویلیو کبھی 0 نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونے کا ایک سکہ ہے، تو اس سکے کی ایک ویلیو ہے اور وہ ویلیو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، مگر وہ 0 نہیں ہو سکتی۔ اس سونے کے سکے کے بدلے میں آپ پوری دنیا میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ کرنسی ہر ملک کی مختلف ہوتی ہے، مگر سلور اور گولڈ ہر ملک میں ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی ملک کی کرنسی کو وہاں کی گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے۔ گورنمنٹ جتنے کرنسی نوٹ چھاپتی ہے اتنی مالیت کا سونا وہ اپنے پاس ریزرو رکھتی ہے، مگر بعض دفعہ گورنمنٹ اس سونے کی مالیت سے زیادہ کی کرنسی نوٹ چھاپ دیتی ہے، جس سے انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو کرنسی نوٹوں کا کنٹرول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کو سینٹرلائز کہتے ہیں، یعنی کہ اس کرنسی کا ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں سے وہ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں کرنسی نوٹس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ڈی سینٹرلائز کرنسی ہوتی ہے جس کا کنٹرول اسٹیٹ بینک یا گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا اور اس کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ کرپٹو کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو اس کرپٹو کو پاور کرتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بلاک چین ٹیکنالوجی کہلاتی ہے۔ بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کوئی بھی ڈیٹا یا انفارمیشن سٹور کر سکتے ہیں، اور یہ کسی ایک شخص یا ادارے پر انحصار نہیں کرتی، یعنی کہ کسی ایک شخص یا ادارے پر انحصار کیے بغیر آپ ڈیٹا سٹور یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور یہ محفوظ ترین اور ٹرانسپیرنٹ طریقہ کہلاتا ہے۔ بلاک چین کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں یہ ایک دکان ہے، اس دکان میں ایک لیڈر ہوتا ہے جس میں اس دکان کی ساری معلومات کا اندراج ہوتا ہے کہ کون سا سامان کہاں سے آیا، کہاں گیا، وغیرہ وغیرہ۔
یعنی کہ اس دکان کا سارا ریکارڈ اس لیجر میں درج ہوتا ہے۔ تو بلاک چین بھی ایک لیجر ہے اور اس کا ہر ریکارڈ ایک بلاک کہلاتا ہے، اور بلاک چین ان سب بلاکس کی ایک چین ہے۔ اب ایک بلاک کی بات کریں تو ایک بلاک میں 3 چیزیں اسٹور ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ڈیٹا، پہلی چیز جو بلاک میں اسٹور ہوتی ہے وہ ہے ریلیونٹ انفارمیشن۔ نمبر 2 ہیش، دوسری چیز جو بلاک میں اسٹور ہوتی ہے وہ ہے ہیش۔ ہیش ایک فنگر پرنٹ کی طرح ہوتا ہے، بلاک میں جو بھی ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے اس کا ایک منفرد نمبر الاٹ ہوتا ہے جسے ہیش کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو بلاک میں اسٹور ہوتی ہے وہ ہے پچھلے والے بلاک کا ہیش، یعنی پچھلے والے بلاک کا ہیش اس بلاک میں سیو ہو گیا اور اس بلاک کا ہیش اگلے بلاک میں سیو ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ چین چلتی رہے گی۔ اس طرح سے بلاک چین میں کسی ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یا اسے ہیک کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی بلاک کا ڈیٹا چینج کرتا ہے تو اس کا ہیش چینج ہو جائے گا، اور جیسے ہی اس کا ہیش چینج ہوگا تو اگلے والے بلاک میں پچھلے والے بلاک کا جو ہیش ہوگا وہ مختلف ہو جائے گا، اور اس سے اگلے بلاک میں بھی غلط ہیش جائے گا، اور اس طرح سے سارے بلاکس کی چین میں غلط ہیش جائے گا۔ تو اس طرح سے بلاکس کی چین میں جس جگہ کوئی بلاک کا ڈیٹا چینج ہوگا اس سے آگے آنے والے تمام بلاکس کا ڈیٹا چینج ہو جائے گا، اور سارے بلاکس کا ہیش چینج کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اسے 200-300 سال درکار ہوں گے۔ تو اس طرح بلاک چین ٹیکنالوجی ایک بہت ہی سیکیور ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی یہ نئی ٹیکنالوجی ہے اور ابھی اس پر بہت کام ہونا باقی ہے۔ تو بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی، اور یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا، یعنی کہ ڈیٹا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی بلاک چین آپ کو کسی ایک کمپیوٹر میں نہیں ملے گا، بلکہ بلاک چین ہمیشہ ایک نیٹ ورک آف کمپیوٹرز میں موجود ہوتی ہیں، اور کسی بلاک چین میں شامل سارے لوگوں کے کمپیوٹرز پر اس بلاک چین کی ایک کاپی موجود ہوتی ہے، اور کسی ایک اتھارٹی کے بجائے یہ سارے نیٹ ورک کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اس نیٹ ورک میں جن لوگوں کے کمپیوٹرز میں یہ بلاک چین رن ہو رہا ہوتا ہے وہ مائنرز کہلاتے ہیں۔ جب بھی کسی بلاک چین میں کوئی ڈیٹا شامل کیا جاتا ہے تو اس بلاک چین میں موجود نیٹ ورک کے سارے مائنرز کا کام ہوتا ہے اس کو ویریفائی کرنا، اور یہ سب آٹومیٹڈ ہوتا ہے جس کے لیے مائننگ مشینیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ انفارمیشن سارے نیٹ ورک کے پاس موجود ہے تو پھر پریویسی تو نہ رہی، آپ کی انفارمیشن کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ بلاک چین کے نیٹ ورک میں موجود ہر کمپیوٹر کے پاس اپنی ایک پرائیویٹ کی ہوتی ہے اور ایک پبلک ایڈریس ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ اپنا ای میل استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ایک آئی ڈی ہوتی ہے اور ایک پاسورڈ۔ تو آپ کی آئی ڈی آپ کا پبلک ایڈریس ہوتا ہے اور پاسورڈ پرائیویٹ کی۔ بلاک چین میں بھی آپ اپنا پبلک ایڈریس شیئر کرتے ہیں جو کہ کچھ نمبرز کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو نیٹ ورک میں موجود تمام کمپیوٹرز کے پاس آپ کا پبلک ایڈریس ہوگا جو کہ کچھ نمبرز کی شکل میں ہوگا۔ وہاں نہ آپ کا نام ظاہر ہو رہا ہوگا نہ آپ کی پرسنل انفارمیشن۔ آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی بہت مفید ثابت ہوگی اور یہ بہت سے شعبوں میں استعمال ہو سکے گی، مثلا میڈیکل کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، اور حتیٰ کہ الیکشن میں ووٹنگ میں بھی اسے استعمال کیا جا سکے گا۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنے والے 10 سے 15 سالوں میں بلاک چین ٹیکنالوجی ہر جگہ استعمال ہو رہی ہوگی، اور آنے والا دور بلاک چین کا دور ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کرپٹو کرنسی کی۔ جب ایک بینکنگ نظام چل رہا تھا تو پھر کرپٹو کرنسی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کچھ لوگ سوچتے تھے کہ جب پیسے ہمارے ہیں تو اس کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں ہو؟ جیسا کہ جب آپ بینک سے پیسے نکلوانے جاتے ہیں تو اگر کوئی بڑی رقم ہوتی ہے تو آپ کو بینک کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ یہ رقم کیوں نکلوا رہے ہیں، یا آپ
اگر کسی کو پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بینک کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس کو پیسے بھیج رہے ہیں اور کیوں بھیج رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ سوچتے تھے کہ جب پیسہ ہمارا ہے تو بینک کون ہوتا ہے ہم سے ہمارے ہی پیسے کے بارے میں پوچھنے والا، ہم جب مرضی نکلوائیں۔ 3 جنوری سن 2009 میں ستوشی ناکاموٹو نے بٹ کوائن انٹروڈیوس کرایا۔ ستوشی ناکاموٹو کون تھا؟ وہ کوئی شخص تھا، کوئی کمپنی تھی یا کوئی گروپ تھا؟ یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ ستوشی ناکاموٹو نے سن 2008 میں بٹ کوائن کا ایک وائٹ پیپر پبلش کیا جس کا ٹائٹل تھا پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس لیجر کو کوئی ایک سینٹرل اتھارٹی کنٹرول نہیں کرے گی، بلکہ ہر وہ انسان جو بٹ کوائن کا لین دین کر رہا ہے وہ اس لیجر کو مینٹین کرے گا۔ اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی کام کرے گی وہ ہے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ دو لوگ ہیں اے اور بی۔ اے کے پاس 2 بٹ کوائن ہیں اور اس نے ایک بٹ کوائن بی کو ٹرانسفر کر دیا، تو اب نیٹ ورک میں موجود سارے کمپیوٹرز کام پر لگ جاتے ہیں اس ٹرانزیکشن کو چیک کرنے کہ کیا اے کے پاس 2 بٹ کوائن ہیں اور بی کے پاس پہلے کتنے بٹ کوائن تھے اور اب کتنے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیکنگ پوری ایکوریسی کے ساتھ چند سیکنڈ میں مکمل ہو جاتی ہے اور ویریفائی ہونے کے بعد یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ وہ سارے لوگ جو اس لیجر کو مینٹین کر رہے ہیں وہ مائنر کہلاتے ہیں اور اس ساری ٹرانزیکشن پروسیس کو مائننگ کہتے ہیں۔ یہ سب سسٹم جنریٹڈ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسپیشل کمپیوٹرز لگانے پڑتے ہیں جن میں اسپیشل قسم کے سافٹ ویئر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں مائنرز کا جو وقت اور پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مائننگ کے دوران ان سسٹم کو کافی پاور چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں ان مائنرز کو ریوارڈ میں بٹ کوائنز ملتے ہیں۔ یہ پورا پروسیس ڈی سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ پبلک لیجر میں ریکارڈ ہوتی ہیں جو بہت سارے کمپیوٹرز میں بلاک چینز کے ساتھ مینٹین ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ اس کا پتہ تو نیٹ ورک میں سارے لوگوں کو چل جائے گا، تو یہاں آپ کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی جان جائے گا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے اور آپ کی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہوگا۔ تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے کرپٹوگرافی، یعنی کہ سب کچھ کوڈڈ ہوگا۔ آپ کا نام، آپ کی پرسنل انفارمیشن سب کوڈڈ ہوگی، اور مائنرز کے پاس جو آپ کی انفارمیشن جا رہی ہوگی وہ سب کوڈز میں ہوگی۔ یہ کوڈ کچھ نمبرز کی کمبینیشن ہوتے ہیں، اور یہی کرپٹو کرنسی کی سب سے خاص بات ہے۔ تو امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ تو یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ کرنسی ڈی سینٹرلائزڈ ہے اور اس کا کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی پرائس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کیونکہ کرپٹو کرنسی کی پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تو ہر کرپٹو کرنسی میں یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کل کتنے کوائنز پروڈیوس کرنے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز لمیٹڈ ہوتی ہے تو اس کی کاسٹ اس کی ڈیمانڈ پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو قیمت بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اگر ڈیمانڈ کم ہے اور کوائنز زیادہ ہیں تو قیمت کم ہو جائے گی۔ سمپل۔ بٹ کوائن ہی کی مثال لے لیتے ہیں۔ بٹ کوائن کی ٹوٹل سپلائی 21 ملین ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں صرف 21 ملین بٹ کوائن ہی پروڈیوس ہو سکتے ہیں، اور اب تک 19 ملین بٹ کوائنز مائن ہو چکے ہیں، اور سن 2140 تک باقی بٹ کوائن بھی مائن ہو جائیں گے۔ سن 2010 میں ایک بٹ کوائن کی مالیت $0.10 تھی، اور آج دسمبر سن 2024 میں ایک بٹ کوائن کی مالیت $1,60,000 سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے سن 2010 میں صرف 10 سینٹ سے ایک بٹ کوائن خریدا ہوتا تو آج اس کے پاس 3 کروڑ پاکستانی روپے ہوتے۔ مگر سن 2009 میں جب بٹ کوائن انٹروڈیوس کرایا گیا
تو اس وقت لوگوں نے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم پاگل ہیں جو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں پڑی ایک ورچوئل چیز کو کرنسی مان لیں۔ جب شروع میں کوئی چیز آتی ہے تو لوگ اس پر مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، یہ انسانی نفسیات ہے۔ مگر آج کرپٹو تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی بہترین آپشن ہے۔ بینک سے پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے آپ کو بینک کو 10 وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، اور بینک اس کی ایک اچھی خاصی فیس وصول کرتا ہے، اور اس میں وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ جبکہ کرپٹو میں یہ ٹرانزیکشن منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے، اور اس کی فیس بھی بہت نامنل سی ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بہت سے ممالکوں میں کرپٹو کرنسی آج بھی انلیگل ہے، کیونکہ اس میں منی لانڈرنگ اور بلیک منی ادھر سے ادھر جا سکتی ہے۔ وہ کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پر پابندی لگانے کی۔ ایک نئی ٹیکنالوجی جو دنیا میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، اس پر آپ کب تک پابندی لگا سکتے ہیں؟ UAE میں گورنمنٹ کرپٹو کرنسی پر بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، اور اس کا ارادہ آئندہ 10 سال تک UAE کو کرپٹو کا ہب بنانے کا ہے۔ کرپٹو کرنسی کو لوگ آج ڈیجیٹل گولڈ کی طرح دیکھ رہے ہیں اور اس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہ کرپٹو کی مارکیٹ بہت وولٹائل ہے، اور اس میں بہت اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو سیکھے بغیر اس میں انویسٹ کرنے سے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں جیسے لوگ شیئرز خریدتے ہیں، اسی طرح کرپٹو کرنسی میں لوگ کوائنز یا ٹوکنز خریدتے ہیں، اور ینگسٹرز چونکہ نئی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، اس لیے کرپٹو میں ینگسٹرز کی دلچسپی زیادہ ہے۔ چونکہ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی رقم درکار نہیں ہوتی، اور آپ صرف $10 سے بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اس لیے نوجوانوں کی بڑی تعداد اس میں انویسٹ کر کے کما رہی ہے۔ امید ہے اب آپ کرپٹو کے بارے میں بنیادی چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔